تو ہماری گفتگو سیرت سے چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال، آپ نے 3 سال خاموشی کے ساتھ تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ جب 3 سال ہو گئے اور اس ڈیوریشن میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اے پیغمبر اب دعوت کو عام کر دیجیے، اب علی الاعلان دعوت کیجیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لیا کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں، بنی امیہ کے لوگوں، بنو تمیم کے لوگوں، آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، پکار کر کہا کہ اے لوگوں۔ لوگ سوچنے لگے، لوگوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے یہ، آواز کون لگا رہا ہے؟ تو ایک دوسرے کو جواب دیا کہ محمد ہے، کوہ صفا پر ہے اور آواز لگا رہے ہیں۔ تو چلو دیکھو کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ آئے، جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑی فوج تیار کھڑی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے یا نہیں؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ محمد آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر لوگوں سنو، میں تم کو ایک ایسے دن سے ڈرانے والا ہوں جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور ہم سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں، اس کے حضور میں پیش ہونا ہوگا اور اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مجھے تمہاری جانب رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام، اس کا میسج تم تک پہنچاؤں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو سب سے پہلے مخالفت آپ کے چچا ابو لہب نے کی اور یہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرا ناس ہو جائے، کیا تو نے اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا؟ بہرحال کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور یہ مجلس اور یہ جو بھیڑ تھی وہ منتشر ہو گئی اور یہ جو اعلان تھا، نبوت کا اعلان، یہ تمام لوگوں تک پہنچ گیا۔ اس اعلان کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کمزور لور کلاس کے لوگ تھے، کمزور طبقات کے لوگ تھے۔ تو بڑے لوگوں نے، اشراف زادوں نے ان کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، ان کے ساتھ مار پٹائی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت خباب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عمار کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کی تاریخ بھی آپ کو شاید کبھی معلوم ہو۔ حضرت بلال جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے، یہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اس پاداش میں امیہ ابن خلف ان کو اتنا مارتا تھا کہ خود تھک جاتا تھا اور پھر دوسرے کو لگا دیتا تھا کہ اب تم مارو۔ اور جب دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ اور تپتا ہوا ریگستان، مکہ تو ریگستان کا علاقہ تھا، وہاں تو پتھریلا علاقہ تھا، جب دھوپ اپنے شباب پر پہنچتی تو ان کو وہ دھوپ میں لے جاتا تھا، پتھر پر لٹا دیتا تھا، ننگے بدن لٹا کر ان کو مارتا تھا، ان کی مار پٹائی کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی صرف ایک بات کہتے تھے، ایک ہی جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس جملے سے، اس لفظ سے وہ طیش میں آ جاتا تھا اور مارتا اور پٹائی کرتا، مگر حضرت بلال برداشت کرتے رہتے اور صرف ان کی زبان سے یہی لفظ نکلتا، احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، امیہ ابن خلف مار رہا ہے، تو امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم اسے اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے؟ تم ایسا کرو، تم مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تمہیں اپنا ایک غلام اس کے بدلے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور یہ غلام تم مجھے دے دو۔
امیہ بن خلف اس پر راضی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام جو کہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، وہ حضرت بلال کے بدلے میں اسے دے دیا اور حضرت بلال کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت بلال کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف حضرت بلال کو آزاد نہیں کیا، حضرت بلال کی طرح اور بھی بہت سارے غلام جو مسلمان ہو گئے تھے، کمزور طبقات سے تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے اور اسلام کو پہنچایا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے اسلام کو اور مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت خباب کو مارا جاتا، حضرت عثمان ابن غنی، یہ تو شریف زادے تھے، بڑے خاندان سے تھے، بڑے آدمی تھے، ان کو ان کا چچا اتنا ستاتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ درخت کے تنے سے باندھ دیتا تھا اور پھر ان کی پٹائی کرتا تھا، دھوئیں سے ان کو تکلیف دیتا، دھوئیں کی وجہ سے ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے ان کا سانس رک جاتا تھا اور یہ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عمار کمزور طبقات سے تھے، غریب آدمی تھے، غلاموں میں آتے تھے، ان کو اتنا مارا جاتا کہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ایک مرتبہ ابو جہل نے اتنا مارا کہ یہاں تک کہ ایک تیر ان کی شرمگاہ میں مارا، جس تیر کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صورتحال صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جاتا، کبھی زبانی طور پر ستایا جاتا۔ یہ ابو لہب اور ابو لہب تو آپ کا سگا چچا تھا، وہ آپ کی اتنی مخالفت کرتا تھا، جب اس نے سب سے پہلے مخالفت کی تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اسی کے جملے سے ہوئی، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ ابو لہب نے کہا محمد تیرا ناس ہو جائے، کسی مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اگر کوئی گھر کا آدمی آپ کو تکلیف دے، آپ کی مخالفت کرے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ باہر کا آدمی، دوسرا آدمی تو غیر ہوتا ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر اپنا آدمی آپ کی مخالفت کرے تو اس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کی اس جملے سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے سگے چچا نے ہی میری مخالفت کر دی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک سورہ لہب کے نام سے قرآن کریم میں سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ جبرائیل آئے اور آپ کو یہ پیغام سنایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، سیصلی نارا ذات لہب، کہ آپ دیکھنا کہ وہ ایک ایسی آگ کے اندر داخل ہوگا کہ جس میں شعلے ہی شعلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کے بارے میں یہ ایک سورت قرآن کریم کے اندر اتاری، اور ابو لہب کا حشر وہ ہوا کہ اس کے بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے، یہ سڑ کر مر گیا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ، اور ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ آپ کوہ صفا کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اکیلے ہیں، ابو جہل وہاں پر اتفاق سے نکل آیا، تو ابو جہل نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کو پاگل کہا، مجنون کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو جو وہ کہہ سکتا تھا کہا، مگر آپ نے اس کو اگنور کیا، کوئی اس کو آنسر نہیں کیا، تو اس سے اور زیادہ غصہ آیا کہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، میرا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر آپ کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا اور تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ فوراً اپنے گھر آئے، گھر آ کر حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہہ رہا ہے، تو پٹی باندھی۔ اس واقعے کو دیکھ کر آپ کی بچی حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ روتی جاتی تھی کہ ابا یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، آپ کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ آپ یہی جواب دیتے کہ بیٹا یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اس کا رسول ہوں۔ ایک باندی نے ابو جہل کو، جب اس نے اللہ کے نبی کے سر پر پتھر مارا، ایک باندی نے دیکھ لیا۔ اب جو اس باندی نے یہ بات حضرت حمزہ کی، حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور آپ کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، یعنی رضائی بھائی بھی تھے، آپ نے اسی باندی سے دودھ پیا تھا کہ جس سے، یعنی حضرت صوبیہ سے آپ نے دودھ پیا تھا، تو حضرت حمزہ نے بھی ان سے دودھ پیا تھا، تو یہ رضائی بھائی بھی تھے۔ تو جب حضرت حمزہ گھر آئے تو ان کی وائف نے، ان کے گھر والی نے انہیں بتایا کہ کیا تم نے
اپنے بھتیجے محمد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ کوئی ان کو گالی دے تو دیتا رہے، کوئی ان کو تکلیف دے تو دیتا رہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ تو اس نے سارا ماجرا، اس باندی نے اور ان کی وائف نے سارا ماجرا حضرت حمزہ کو بتایا۔ حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا، فوراً کعبے میں پہنچے اور ابو جہل کو دیکھا کہ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی کمان اس کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا کہ تم میرے بھتیجے کو یتیم سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میرے بھتیجے کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جس دین پر میرا بھتیجا محمد ہے میں بھی اسی دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ حضرت حمزہ یہ اعلان کر کے لوگوں میں آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے، دھیان سے سننے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو چچا نے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں ابو جہل سے تمہارا انتقام اور تمہارا بدلہ لے کر آ چکا ہوں، اب تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے، مجھے اس سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے خوشی نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ در حقیقت میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا پھر آپ کی خوشی کس چیز میں ہے؟ خوشی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعوت کو لے کر میں وہاں گیا تھا، اگر آپ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو میرے لیے یہی خوشی ہے، میں اسی مشن کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر یہاں پر آیا۔ حضرت حمزہ نے یہ سنا اور گھر چلے گئے۔ پوری رات اور اس دن انہوں نے غور کیا اور اگلے دن آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ ان کا مکے کے اندر، کفار مکہ کے اندر ایک رعب تھا۔ یہ بہادر آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے اور پھر بعد میں حضرت عمر ابن الخطاب کے ذریعے تقویت دی۔ ایک وقت گزر گیا، میں نے بتایا ابو جہل کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانا، کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ہر وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب مکے کے لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے کوشش کی کہ مکے کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر اسلام کی دعوت کو پہنچائی جائے اور وہاں پر اللہ کا پیغام لے کر جایا جائے۔ تو آپ اس مقصد سے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو لے کر طائف کی طرف آپ نے رخ کیا اور طائف گئے۔ طائف میں آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ طائف کے اندر آپ نے جو طائف کے بڑے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، آپ اس پیغام کو لے کر وہاں پر گئے، مگر وہاں بھی کوئی مثبت، کوئی پوزیٹیو رزلٹ سامنے نہیں آیا، وہاں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بھائی نے یہ کہا کہ کیا اللہ رب العزت کو، کیا خدا کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے بھائی نے یہ جواب دیا کہ تیرے جیسا اگر نبی بنایا جائے اس میں تو کعبے کی توہین ہے۔ تیسرے بھائی نے یہ جواب دیا، جو تیسرا بھائی تھا وہ بھی سردار تھا، کہ اگر تو سچا نبی ہے، اگر تم سچے ہو تو تمہاری بات جھٹلانا اور تمہیں پریشان کرنا خطرے سے خالی نہیں، کہیں ہم تمہاری بددعا کی زد میں نہ آ جائیں، اور اگر تم جھوٹے ہو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، تو پھر میں جھوٹے لوگوں سے بات کرنا مجھے پسند نہیں، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ان 3 سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہاں کے جو عوام الناس تھی، عام لوگ تھی، جنتا تھی، وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچائی، اسلام کا پیغام پہنچایا، مگر وہاں پر کوئی اسلام نہیں لایا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہا، بلکہ اور زیادہ یہ کیا کہ ان سرداروں نے اوباش قسم کے نوجوان لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، وہ آپ پر تالیاں بجاتے، آپ پر تانے کستے اور پتھر اٹھا کر آپ کو مارتے۔ وہ آپ کے پیچھے، آپ آگے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے، وہ آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور پیچھے سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ منظر وہ تھا کہ جس منظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ پیچھے اللہ کے نبی دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے۔ ان پتھروں کی وجہ سے آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ کے نالین شریفین، آپ کے
جوتے بھی وہ خون سے بھر گئے، خون سے لت پت ہو گئے۔ اللہ کے نبی گر جاتے، تکلیف کی وجہ سے پتھر برسانے والے پتھر برساتے رہتے، پھر اٹھتے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو اٹھا کر لے کر آگے چلتے۔ حضرت زید کوشش کرتے کہ زیادہ پتھر میرے جسم پر لگ جائے مگر حضور کی جسم پر نہ لگے۔ یہ منظر وہ تھا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں، آپ اجازت دیں تو اللہ کے حکم سے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس پوری بستی کو پیس کر ہلاک کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ مگر آپ نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں محفوظ ہے کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ کیا ہوا کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے مگر ان کی نسلیں ضرور اسلام لے کر آئیں گی، اور چند سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی پورا طائف اور پورا عرب کا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں اسلام یہ وراثت کے طور پر مل گیا ہے۔ صحابہ جو تھے ان کو اسلام وراثت کے طور پر نہیں ملا تھا۔ جب ان کو پیٹا جاتا تھا تو ان کی زبان سے کلمہ نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں نکلتی تھی، احد احد کی آوازیں نکلتی تھی، تو وہ اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کسی بھی مسلمان نے جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گیا وہ اسلام سے نہیں پھرا۔ ان کو اسلام سے محبت تھی، انہوں نے بڑی قربانیوں سے اسلام کو پایا تھا۔ آج ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہمارے والد مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے والد کے والد ہمارے دادا مسلمان تھے تو ہمارے والد بھی مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسلام کی دولت سے مالا مال تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام کی قربانیوں کو تو در حقیقت وہی جان سکتا ہے کہ جو ایک غیر مسلم کمیونٹی سے اسلام کے اندر آتا ہے اور پھر وہ ان تکلیفوں کو، ان تانوں کو برداشت کرتا ہے جو برداشت کرنی پڑتی ہیں، تبھی اسلام کی۔ آپ نے حدیث شریف کی کتابوں میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کئی ہفتے گزر جاتے تھے مگر چولہا نہیں جلتا تھا، بھوک کی وجہ سے آپ کا بدن جھکنے لگتا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پیٹ پکڑتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت ہے، ہم خوب کھاتے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، پھر 3 بجے کھاتے ہیں، پھر عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، یعنی کھانے کی ہماری کوئی لیمٹ نہیں، ہم پیٹ پکڑتے پھرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں زیادہ کھانے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات یہ ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پکڑتے تھے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، حالات ایسے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اتنی نعمتوں سے، اتنی دولتوں سے نوازا ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر دیکھیں تب ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم کتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا رہے ہیں اور کتنا نہیں اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا کرو، جو پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کی جو دولت ہمیں ملی ہے یہ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے سیکریفائس کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے۔